الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادبگاہی است زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید اینجا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، انسان کو اپنی زندگی کو صحیح سمت میں گامزن کرنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس آئیڈیل کی حیات کو، اس کی زندگی کو اور اس کے جو صفات ہوتے ہیں اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کی سمت کو طے کرتا ہے۔ اگر ہم دنیا میں ڈھونڈنے لگیں کہ ایسا کون شخص ہے جس کی ایسی صفات ہیں جو مکمل ہیں اور ہمارے لیے آگے رہنما ہیں، اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے شخصیات ملتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا مولا تاجدار مدینہ سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ایسی روشن کتاب ہے جس کے ذریعے سے بہت آسانی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی سمت قائم کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے مطالعہ سیرت کے بغیر تعمیر حیات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے جن عالم دین کو یہاں پر مدعو کیا ہے، ہمارے ساتھ بڑے صغیر میں آج آپ کے بہت سے بیانات، آپ کے کارنامے اور فقہی معلومات کے تئیں آپ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد اور ڈائریکٹر ابوالحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر www.ziaislamic.com۔ محترم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اس کے علاوہ ناظرین، بہترین نعت پاک کے لیے ہم نے آج پھر سے اسد بھائی کو یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ اسد خان صاحب نعت پاک پروگرام میں پیش کریں گے۔ اسد بھائی، آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جس طرح ابھی ہم نے ابتدائی کلمات میں جو گفتگو کی کہ ایک انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، اپنی زندگی کو صحیح سمت دینے کے لیے اور گاڑی صحیح چلے اس کی زندگی کی، میں نے جیسے مثال دی، اور ہم نے آج جو ٹاپک رکھا ہے ہماری گفتگو کا جو محور ہے مطالعہ سیرت کے بغیر جو ہے تعمیر حیات وہ جو ہے ممکن نہیں ہے۔ زندگی کے ان معاملات کے یا اس کے جو نشیب و فراز ہیں اس کو صحیح سمت کیسے ملے گی سیرت طیبہ سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن اهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یقیناً مطالعہ سیرت کے بغیر تعمیر حیات ممکن نہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ نہایت ہی کامل اور اکمل سیرت طیبہ ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ کائنات کو علم و معرفت کی نعمت لازوال سے آپ مالا مال فرمائیں، تاریکیوں کا علم کی روشنی میں ازالہ فرمائیں، ظلم و بربریت کا خاتمہ فرمائیں، عدل و انصاف کے قوانین دنیا کو مرحمت فرمائیں،
لیکن یہ ساری باتیں قانونی طور پر زبانی تفہیم سے کافی نہیں ہوگی، بلکہ عملی طور پر ایک پیکر کی شکل میں ڈھل کر امت کے سامنے آنی چاہیے۔ تو رب العالمین نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ایسی عظیم ترین شخصیت قرار دیا کہ جن کی زندگی پاک کی ہر عدد، ہر حرکت، ہر سکون رشد و ہدایت کے لیے منبع اور سرچشمہ ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ پاک کی وحدانیت کا جب اعلان کیا تھا تو لوگوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کے دعوے میں اگر آپ سچے ہیں تو کوئی ثبوت دیجیے۔ تو رب العالمین نے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مقدس سے اعلان کروایا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ یقیناً میں نے اس سے پیشتر تم میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دعوے کی حقانیت اور صداقت کے لیے قوم کے مطالبے کے بعد جس چیز کو بطور دلیل پیش کیا اللہ کے حکم پر، وہ اپنی پاک سیرت تھی۔ 40 سالہ زندگی کو ان کے سامنے رکھ دیا، بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، جس میں صبح و شام ان کے درمیان آپ نے گزارے ہیں، لیل و نہار آپ نے ان کے درمیان گزارے ہیں، آپ کا تجارت کا کرنا بھی تھا، لین دین کرنا بھی تھا، گفت و شنود بھی تھی، عقود و معاہدات اور معاملات بھی تھے۔ یہ ساری چیزوں کو پیش کر کے ان سے فرمایا کہ میں جس دعوے کی طرف تمہیں متوجہ کیا ہوں، جو پیغام دیا ہوں، اس پیغام کی حقانیت دیکھنا ہو تو اس کی سچائی کے لیے میری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ اگر کہیں جھول یا نقص ہے تو تم انگلی رکھ کر بتا دو، اگر اس میں نقص نہیں ہے، 40 سالہ میری حیات انتہائی صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، بے داغ اور بے دھبا ہے، تو جس نے 40 سال میں کبھی درو گوئی سے کام نہ لیا، بدعہدی سے کام نہ لیا، وہ 40 سال کے بعد اپنے دعوے میں بدعہدی یا خیانت یا دغابازی یا کذب، افتراء یا کوئی دروغ بیانی سے کام کیسے لے سکتا ہے؟ تو یوں اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بعثت سے پیش تر کی 40 سالہ زندگی کو بھی انتہائی پاک صاف زندگی کے طور پر دلیل کے روپ میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد بعثت کے بعد کی زندگی بھی بڑی شان اور عظمت والی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہم کریں گے۔ چلو، بہت خوب ناظرین، گفتگو کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ یقیناً سیرت طیبہ کا مطالعہ یہی نہیں کہ صرف آپ کو اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، بلکہ یہ قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے اور اطمینان قلب کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم اس سلسلے کو، اس گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ کالر ہمارے ساتھ آج کی اس نورانی بزم میں جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ بہن، وبرکاتہ۔ کون بات کر رہی ہیں؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں۔ جی بہن، کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ مفتی صاحب کو، نعت خواہ صاحب کو السلام علیکم۔ السلام۔ جی جی، میرا یہ سوال ہے کہ 12 وفات کے دن جی میلاد النبی ہے، تو اس دن ہم کیسے منانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ اور میرا دوسرا سوال ہے کہ اسد خان صاحب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ جی، کل جو سنائے تھے اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، وہ ایک اور بار سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، اور مفتی صاحب سے دعا کی گزارش۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ابھی نعت کی فرمائش بھی پوری کی جائے گی، آپ نے نعت پاک کی بھی فرمائش کی ہے۔ کال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی، فرحہ حیدرآباد سے۔ جی فرحہ صاحبہ، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی، ایک تو مبارکباد پیش کرنا ہے تمام عالم اسلام کو میلاد النبی، آپ کو بھی ربیع بہت الاول بہت کی مبارکباد۔ جی، اور دوسرے حضرت، میں ایک ایسے مہم سے جڑی ہوئی ہوں جس میں جانور اور درختوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ جی، اور ایک ٹیچر ہونے کے حساب سے میں بچوں میں بھی اسی طرف بیداری کی کوشش کرتی ہوں۔ جی جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام کریچرز کے لیے، تمام کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ جی جی، تو میرا یہی ماننا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جانور وغیرہ کے لیے تحفظ کے لیے کام کرنا اسلامی نقطہ نظر سے کوئی مناسب نہیں ہے، تو یہ آپ سے جاننا تھا۔ ٹھیک ہے بہن، بہت بہت شکریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہلو جی جی، بہت شکریہ، ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں۔ آپ نے کال کیا، یقیناً حوصلہ افزائی فرمائی۔
بھی آپ کی جو گفتگو ہوئی ہے بہت اچھے تناظر میں آپ نے حیات طیبہ کے سلسلے میں کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا، بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک رہا آپ کا، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نذیر بول رہا ہوں بمبئی سے۔ جی حضرت نعت سننا ہے مجھے آمنہ کے پھول جی بھائی کر کے، اور ٹھیک میلاد النبی کے بارے میں سبھی کو خبری چاہیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا۔ ناظرین آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے اور نعت پاک کی آپ کی فرمائش پوری کی جائے گی۔ یہ چھوٹی سی کٹیا دکھائی نہ دے، یہ چھوٹی سی کٹیا دکھائی نہ دے، بسے اس میں راجہ دکھائی نہ دے، عطا کر دیا کیا دکھائی نہ دے، عطا کر دیا کیا دکھائی نہ دے، گواہی کو سایہ دکھائی نہ دے، اندھیرا اجالا دکھائی نہ دے، اندھیرا اجالا دکھائی جہاں بھی مدینہ دکھائی نہ دے، تصور میں روشن ہوئے نقش پا، تصور میں روشن ہوئے نقش پا، اندھیرا اندھیرا دکھائی نہ دے، وہ کس روشنی میں سمائے ہوئے، وہ کس روشنی میں سمائے ہوئے کہ سایہ بدن کا دکھائی نہ دے۔ ناظرین جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ نعت پاک کی فرمائش کے بعد آئیے اس بریک کے بعد نعت پاک کو پروگرام میں شامل کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد خان صاحب۔ جی اسد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، نور کی تن گئی چادر چار سو، حور و غلمان کی پوری ہوئی آرزو، مصطفیٰ مجتبیٰ شاہ کون و مکان، رب کی سرکار جب ہو گئے روبرو، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم، پھر خدا نے کہا میرے محبوب تم، ہو رسولوں کے رسول اللہ اللہ، ہو رسولوں کے رسول اللہ اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ اللہ۔
فرش سے عرش تک نور کا ہے سما، لائے تشریف دنیا میں خیر الورا، آسی امت کی قسمت سنورنے لگی، بارشیں رحمتوں کی برسنے لگی، اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے، اے حلیمہ تیری لوریوں کے لیے، رب کے آ گئے رسول اللہ اللہ، رب کے آ گئے رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پاک آپ نے پیش فرمائی۔ ناظرین آئیے اس خوبصورت نعت پاک کے ساتھ ہی ہم جو کالز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ان کے جو سوالات تھے اس کے جوابات لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، میلاد النبی کا یہ متبرک مہینہ مسلمانوں کو پھر سے میسر آیا ہے، پھر سے ملا ہے۔ کئی لوگ الگ الگ طور پر، کسی کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، کسی کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں، کوئی ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی وہ ہیں جو نعت کی محفل سجاتے ہیں۔ اگر ایک مومن بندہ جو بہت مسرت اور شادماں ہو جاتا ہے ماہ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی، اور لوگ بہت پہلے سے بھی تیاری کرتے ہیں اور آج سے نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں آپ اس کی بہتر توضیح فرمائیں گے، کس طرح منائی جائے، کیسا منایا جاتا تھا پہلے، یہ کب ہم نے اس کا جو شروعات کی، کب سے کی ہم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل اللہ رب العزت کے ارشاد مبارک ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اسی پر مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے فضل و رحمت کے حصول کے بعد شکر گزاری کے طور پر، احسان مندی کے طور پر خوشی اور مسرت کے اظہار کا حکم فرمایا ہے۔ اب فضل و رحمت کو اللہ پاک نے مطلق ذکر کیا، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، فبذالک، اور اسی پر، فلیفرحوا، مومنوں کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ تو اب قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں، آیات قرآنیہ کو پڑھیں، تو اس میں ارشاد الہی ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں رہتے، لیکن فضل و رحمت ہوئی، تم خسارے سے بچے، کامیابی تمہیں ملی۔ اب اللہ نے فضل و رحمت کے باعث یہ بتایا کہ خسارے سے بچے ہو، اور فضل و رحمت نہ ہوتا تو خسارے میں پڑ جاتے تھے۔ تو حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے سلسلے میں کہ آپ کی بعثت کو اللہ نے کیا قرار دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ پاک نے بالیقین مومنوں پر بڑا احسان کیا جبکہ اس نے انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک اور صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً حضور کی جلوہ سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آمد مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ کھلی گمراہی سے نکلے کیسے؟ آپ کو بھیجنے سے کھلی گمراہی سے آپ ان کو نکالے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے حبیب کریم علیہ السلام، ہم نے ایک عظمت والی کتاب آپ پر نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لے آئیں۔ تو حضور علیہ السلام اندھیریوں سے نکال کر اجالے کی طرف لانے والے، اور اندھیریوں میں ہونا گھاٹا ہے، نور میں آنا فائدہ ہے، اندھیریوں میں ہونا گمراہی ہے، نور میں آنا ہدایت ہے،
اور یہ رشد و ہدایت اللہ نے محبوب پاک علیہ السلام کی جلوگری سے کائنات کو عطا کی ہے۔ تو اب ارشاد الہی فضل و رحمت کے نہ ہونے کی وجہ سے تم خسارے میں رہتے تھے، فضل و رحمت شامل ہوئی کہ تم خسارے سے بچے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے تھے سوائے چند کے، لیکن شیطان کے پیروکاروں سے بچے اور اللہ کی طاعت گزاری کے شرف سے مشرف ہوئے۔ کیسے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی کے آنے سے، کیونکہ آپ کی آمد پر قرآن موقوف، قرآن آپ پر نازل ہوا، آپ کی آمد سے ہی دنیا کو پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ رب کا گھر ہے، عبادت رب کے بندے کیسی کریں، رب کی بندگی کیسے کریں، بندگان خدا کو عبادت کا سلیقہ آپ نے سکھایا۔ تو فضل و رحمت علی الاطلاق اللہ کے حبیب کی ذات گرامی ہوئی۔ گو کہ قرآن بھی فضل ہے، اسلام بھی خدا کا فضل و رحمت ہے، لیکن قرآن اور اسلام بھی براہ راست اللہ نے بندوں کو نہیں دیا، حضور علیہ السلام کی معرفت عطا کیا۔ تو علی الاطلاق منبع اور ماخذ حضور علیہ السلام ہوئے فضل و رحمت کا، جو اللہ پاک نے آپ کے ذریعے امت کو مرحمت فرمائی۔ حکم ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ اس پر اظہار خوشی کریں۔ اب ناجائز طریقے سے غیر شرعی کاموں کے ذریعے سے خوشی کوئی کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، لیکن شرعی حدود میں رہ کر کوئی اگر اظہار مسرت کرتا ہے، خوشیوں کا تبادلہ کرتا ہے تو آیت قرآنیہ کی روح سے جائز ہے، بلکہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام قرن اول کے مسلمان، ان سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والے کوئی تو نہیں تھے، تو لہذا آیت میں جب اللہ نے حکم دیا تو یقین انہوں نے خوشیوں کا اظہار بھی کیا، مرث مسرتوں کا اہتمام بھی کیا۔ اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ اللہ پاک جن لمحوں کو مقدس اور متبرک بناتا ہے، وہ لمحے اسی کی حد تک مقدس کے متبرک نہیں رہتے، جب بھی وہ عود کرتے ہیں، لوٹ کر آتے ہیں تو رحمتیں برکتیں اس میں جو رہتی ہے اس سے امت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جیسے سبھی جانتے ہیں کہ شب قدر یقیناً قدر والی اس لیے ہوئی کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کو اللہ نے خیر من الف شہر قرار دیا، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیکن شب قدر کون سی قدر کی رات ہوئی؟ جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ لیکن ہر سال رمضان میں جو شب قدر آتی ہے، کیا واقعتاً اسی قدر کی رات میں اسی سال قرآن پھر اترتا ہے؟ جی نہیں، وہ تو اتر چکا، اترنے والا نہیں ہے، مگر وہ رات جب آتی ہے تو برکتوں کو لے کر آتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جب جلوگر ہوئے ماہ ربیع الاول میں، اس کی 12 تاریخ کو دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت برکتیں رحمتیں اللہ پاک کے حبیب کے وجود سے امت کو ملی، اور آپ علیہ السلام کے جلوگر ہونے کے بعد کائنات نے ہدایت پائی، رشد اور صدق کو حاصل کیا، اور الحمدللہ اللہ کی معرفت سے بہرور ہوئی یہ امت۔ اور آج بھی یہ علم کی روشنی حضور علیہ السلام کے جلوگری کی وجہ سے ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے تشریف لے آنے کے بعد بھی وہ نور ختم نہیں ہوا، وہ نور اپنا فیض دے رہا ہے۔ تو یقیناً جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو رحمتوں کی سوغات لے آتا ہے، اور سب کے چشم تصور و منظر ہوتا ہے کہ یہی مہینہ تھا جس نے کائنات کی تقدیر کو بدل دیا، یہی 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی جس میں رسول گرامی وقار علیہ السلام جلوگر ہو کر پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیے، ظلم و بربریت کا خاتمہ کیے۔ یقیناً جب وہ دن، وہ ساتھ، وہ لمحے، وہ مہینے، وہ ایام آتے ہیں تو رحمتوں برکتوں کا ایک عظیم سما بند جاتا ہے، اس کے تصور کے ساتھ ہی ہر بندے مومن اللہ کے دربار میں نذرانہ شکر کا پیش کرتا ہے، ہدیہ تشکر پیش کرتا ہے۔ جب یہ نیاز خم ہو جاتی ہے، مولا تو نے کتنا کرم کیا ہم پر، ہم تو برباد ہونے والے تھے، ہم تو دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، بس تھوڑا سا اگر تاخیر ہو جاتی تھوڑی سی تو ہم دوزخ کے گڑھے میں گر ہی جاتے تھے، کرم کر کے تو نے بچایا، حبیب پاک کو بھیجا۔ تو ہر بندے مومن جس کو ایمان اسلام کی قدر کا اندازہ ہے، جب وہ ماہ ربیع الاول المنور کو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو یقیناً اس کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، کتنے عظیم رسول کو اللہ نے بھیجا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ یاد دلا رہا ہے ہمیں، ان نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تو یقیناً ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہا کر اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے پھر سے ہم کو تجدید عہد کرنا چاہیے، عہد و پیمان کو اپنے پھر سے تازہ کرنا چاہیے، اور رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا دل کو مدینہ بنانا چاہیے، اور آپ کی سنتوں سے معمور زندگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی جذبہ ہر بندے مومن کے دل میں بیدار رہے۔ صحابہ اہل بیت سے لے کر آج تک یہی جذبے کی ترسیل ہوتی تھی، اور آج بھی الحمدللہ یہی جذبے کی ترسیل کے لیے یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہترین عکاسی فرمائی ہے آپ نے ہمارے اس پروگرام کی، مصطفیٰ اللہ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ ایک شکرانِ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، سب سے بڑی نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہرہ ہے۔
یقیناً ہم وہ اعمال ایسے موقع پر کریں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں محمد نیاز۔ جی نیاز صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر اس مہینے میں روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹھیک، بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نظام بات کر رہا ہوں ٹولی کے حکیم پیٹ سے۔ جی بھائی، مولانا کو اور آپ کی ساری ٹیم کو ہمارے گھر سے، ہمارے والد اللہ کی طرف سے اور میرے طرف سے سبحان اللہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک، اپنے والدین سے ہمارا بھی ہمارے سلام طرف سے فرمائیں۔ سارے ہندوستان کے بھائی مسلمان بھائی کو ہماری طرف سے مبارکباد پیش کریے، ضرور بھائی، ضرور۔ اور ضیاء الدین صاحب کو ہمارے طرف سے خاص کر مبارکباد۔ جی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، حوصلہ افزائی فرمانے کا۔ ناظرین، جیسا کہ جانتے ہیں، ہم آپ کالز کے ذریعے سے آپ کی مبارکباد اور آپ ہم سے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا معاملہ جو سوال کی شکل میں ہے آپ کے ذہن میں، تو کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ وہ محشر کا عالم بھی محشر نہیں، اگر کملی والا دکھائی نہ دے۔ یہ انگشت زمزم نہ کوثر کوئی، یہ انگشت زمزم نہ کوثر کوئی، مگر ایسا دریا دکھائی نہ دے جہاں بھر کی خوشبوئیں شرمندہ ہیں، جہاں بھر کی خوشبوئیں شرمندہ ہیں، پسینہ پسینہ دکھائی نہ دے۔ تقابل کی نظریں سرے عرش ہوں، تقابل کی نظریں سرے عرش ہوں، مدینہ مدینہ دکھائی نہ دے۔ یہ ہے جبر فطری نظر کا جمیل، کوئی ان کے جیسا دکھائی نہ دے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ نعت پاک کو ہم پروگرام میں شامل کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد خان صاحب۔ جی اسد بھائی۔ اللہ 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 لا الہ الا آمینہ بیوی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلو علیہ وسلم، آج ڈرو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ ہوٹ گلابی ہنستا چہرہ، جھڑتے ہیں منہ سے پھول، نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری دیے رحمان، سو جا رحمت عالم، میں تیرے قربان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ امجد کا دل مٹھی میں لے کر سوتے ہو کیوں انجان، ننھے قدموں پہ سر کو رکھ کر ہو جاؤں
अल्लाह अल्लाह। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, ये अमजद हैदराबादी साहब क़िबला की लोरी इन्होंने लिखी थी, बड़ी खूबसूरत लोरी जिसको बड़े सग़ीर हिंद पाक में बहुत शौक़ से पढ़ा जाता है, ख़ास तौर पर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुतबरिक महीने में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आइए एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन क्या सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं? मैं रामपुर से दानिश मियाँ। जी दानिश साहब, क्या पूछना चाहेंगे भाई? मैं सबसे पहले आप सबको जैसे ईद की जश्न ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया, और आपको जितने भी खैर मेरे इस मतलब कि शहर में दुनिया में मुझे लोग सुनाए हैं उन सबको जश्न ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद। और मेरा सवाल ये है कि इस जश्न ईद मिलाद नबी की फजीलत क्या है और क्या शब कद्र क्या इसी महीने में ही होती है? ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, आइए एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं दानिश साहब के बाद, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी बहन, कौन बात कर रही हैं? जी, जश्न मिलाद नबी के मौके पर मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी मौलाना से। जी जी। कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रहमत के लिए, सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप खुद हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए रहमत हैं, बाइस रहमत हैं जी। तो फिर अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, हम जो पढ़ते हैं दुआ, उसमें तो उनके लिए दुआ मांगी गई है और दरूद शरीफ भी पढ़ने के लिए हमें ताकीद की गई है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि हम नाचीज बंदे उनके लिए जो दुआ करते हैं क्या कबूल हो जाती है? ठीक, जबकि आपका मकाम और मर्तबा काफी बुलंद है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने, आपके सवाल का भी जवाब लिया जाएगा। मुफ्ती साहब, फराज साहिबा ने जो सवाल किया था, सबसे पहले उस तरफ आते हैं। वो एक टीचर हैं और बच्चों की खैर ख्वाही का भी उन्होंने जिक्र किया और एक ऐसी तंजीम से जुड़ी हुई वो जानवरों और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तंजीम काम करती है। इस सिलसिले में क्या सीरत तैयबा में कोई रहनुमाई फरमाई गई है? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा निहायत जामिया सीरत है और आपने किसी भी गोशे को तिश्ना नहीं छोड़ा है। जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो या उनके हुकूक़ की बात हो या फिर दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ या शजरकारी के सिलसिले की बात हो, हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन से इसका अल्हम्दुलिल्लाह निहायत वाज़ेह हिदायत पर मबनी सबूत मिलता है। वो ये कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत बाबरकत में एक वाक़या पेश आया। वो इस तरह कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि एक शख्स है, ऊँट से वो काफ़ी खिदमत ले रहा है और वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपनी शिकवा और शिकायत पेश किया और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरा मालिक है मुझसे काम ज़ायद ले रहा है और मुझे मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे पा रहा है, जिसके नतीजे में मैं बड़ा कमज़ोर नातवा होता जा रहा हूँ। हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। पहले तो ये गौर करें कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जानवर भी जानते और पहचानते हैं, क्योंकि और भी तो इंसान गुजर रहे थे लेकिन किसी के पास उसने अपना मुकद्दमा दर्ज नहीं करवाया। हबीब पाक की खिदमत में उसने अपना मुकद्दमा दर्ज करवाया, तो मतलब ये कि उसको पता था कि ये भी इंसान हैं और हुजूर भी एक इंसानी पैकर में दुनिया में आए हैं, मगर सब इंसान एक सा नहीं हैं। अगर सबको एक जैसा समझता होता तो किसी के पास भी जाकर वो सर झुकाकर अपना दुखड़ा सुना सकता था। बस जानवर होकर इतना समझता था कि चेहरा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का सारे कायनात के चेहरों से आला और अरफा है, नूरानी है और वजूद मुक़द्दस भी अपने अंदर बड़ी शान रखता है कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। वो भी समझता था। आपकी खिदमत बाबरकत में उसने अपना मारूज़ा पेश किया तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है? उसके कुछ देर के बाद एक साहब हाजिर हुए, उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जानवर तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम काम ज़ायद लेते हो और उनको मुनासिब इसको ग़िज़ा नहीं देते हो। याद रखो, ये जानवरों के बारे में कल महशर में तुमसे पूछा जाएगा। इत्तक़ुल्लाह फ़ी अल-बहाइम, जानवरों चौपायों के बारे में भी तुम खुदा से डरो। अल्लाह पाक ने इनको तुम्हारे ज़ेरे दस्त कर दिया है, तुम्हारे काम काज के लिए इनको पैदा किया है। ख़बरदार तुम इन पर जुल्म न करना, इनके हुकूक़ का भी ख्याल करना।
ایک مرتبہ روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی حدیث، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، سفر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ایک پرندہ، سرخ پرندہ آیا، سنن ابو داؤد میں بھی حدیث شریف ہے، حضور پاک علیہ السلام کے سر انور پر منڈلانے لگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ یہ پرندہ شکایت کر رہا ہے، کسی نے اس کے 2 بچوں کو اٹھا کر لایا ہے، بتاؤ تم میں سے کون ہے جو یہ حرکت کیا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے بڑے خوبصورت نظر آئے چوزے، تو مجھ کو، میں کچھ ستانے کے لیے نہیں، پیار سے ان کو لے لیا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ماں ہے، اپنے بچوں کے بچھڑنے پر یہ دکھیا ہو گئی ہے اور وہ اپنا مقدمہ میرے پاس پیش کر رہی ہے، لہٰذا تم تکلیف کیوں پہنچائے ہو اس کو؟ ماں کے بچوں کو لے کر اس کو تم نے دکھ دیا ہے، لے جاؤ اس کے چوزوں کو اسی گھونسلے میں رکھ کر آؤ۔ یہ حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے، آپ اندازہ کریں کیسی پاکیزہ تعلیمات ہے۔ ایک بخاری میں حدیث شریف ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کا گزر ہوا، کنویں کے پاس دیکھا ایک کتا ترس رہا ہے، پیاس سے جاں بلب ہے، اس کو رحم آ گیا اور اس نے دیکھا کہ پانی کیسے پلایا جائے، وہاں ڈول یا رسی کا بندوبست نہیں تھا، یہ خود باولی میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھر لیا، لا کر اس کو پلایا، جان بچ گئی اس کتے کی۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو اللہ پاک نے معاف کر کے جنت کا حقدار قرار دے دیا۔ کیا بات! اس کے برعکس ایک بلی کا ذکر کیا کہ ایک عورت بلی کو باندھ کے رکھی، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور اس کو چارہ وغیرہ بھی نہیں دی، غذا نہیں دی، چھوڑی بھی نہیں کہ کچھ کیڑے مکوڑے کھا کر اپنی غذا حاصل کر لیتی، ویسے ہی باندھ کے رکھی، بھوکی ہو کر بلی مر گئی۔ حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو اس بلی کے سلسلے میں عذاب ہو رہا ہے، وہ آگ میں جل رہی ہے، فرمایا۔ تو اب شجرکاری کے سلسلے میں اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کسی نے درخت کو لگایا جس سے پھل یا پھول نمودار ہوئے، یا کوئی پرندہ آیا اور اس سے کھایا، تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی اس شجرکاری کرنے والے کو ملے گا۔ اور ہری بھری چیزوں کو نقصان پہنچایا جائے، اس کو اللہ کے محبوب نے منع کیا، پسند نہیں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بہت سی اہم گفتگو کے ذریعے سے ہم معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں، اپنے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، تیزی کے ساتھ سوالات کے جوابات ہم دے رہے تھے، آئیے جو سوال رہ گئے ہیں مفتی صاحب اس کو شامل کرتے ہیں۔ نثار صاحب نے سوال کیا تھا روزہ رکھنا اس ماہ مبارک میں کیسا سمجھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول ہی کی بات نہیں بلکہ ہر 2 شنبے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی ہے، میری ولادت باسعادت ہوئی ہے اور اس میں مجھ پر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے باقاعدہ اہتمام فرمایا ہے، تو اتباع سنت نبویہ کے جذبے سے سرشار ہو کر روزے کا اہتمام کریں تو یقیناً سنت کریمہ پر عمل کرنے کا اجر و ثواب پائیں گے، رحمت اور برکتیں پائیں گے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ جی، اس کے بعد سوال تھا، محترمہ نے سوال کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، بہت اچھا سوال ہے۔ یقیناً حضور علیہ السلام کے حق میں امتی کیا دعا کرے جبکہ حضور علیہ السلام سراپا رحمت ہیں اور اللہ پاک نے خود آپ کی شان عظمت کو بلند کیا اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو، آپ کے چرچے کو بلند کیا ہے۔ دراصل بہن بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے حبیب کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں اور ان احسانات کو ہم کیسے ادا کر سکیں؟ ہم زندگی بھر بھی آقا علیہ السلام کی غلامی کریں گے تو آپ کی کسی ایک احسان کا بھی ہم حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے حضور عرض کریں کہ پروردگار، حبیب پاک کی شان کو تو جانتا ہے، ان کے شان کے شایع ان پر رحمتیں تو نازل فرما۔ تو یقیناً ہمارا یہ معروضہ کرنا دراصل اللہ پاک کے دربار میں یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہم حبیب کے ثناخواں ہیں، حبیب پاک کے خیر خواہ ہیں، حبیب کے احسانات کو ہم ماننے والے وفادار ہیں۔ اس لیے اللہ پاک اس کو قبول کر کے کیا کرتا ہے؟ ہمارے عرض کرنے پر رحمتیں برسانے کی بات نہیں ہے، وہ تو رحمتوں کو اپنے محبوب پر برسا کر سب کے لیے ذریعہ رحمت بنا دیا ہے، سراپا رحمت بنایا ہے۔ لیکن اب جو ہم یہ عرض کریں گے تو آقا فرماتے ہیں دعا کرو گے تم تو حلت لہ الشفاعہ، میری شفاعت کے حقدار بن جاؤ گے۔
حبیب پاک اپنی شفاء سے نوازیں گے، اور جب درود اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو اللہ پاک کے حبیب کے صدقے میں اللہ پاک 10 گناہ کو معاف کرے گا، 10 نیکیوں کو لکھ دے گا، 10 درجوں کو بلند فرمائے گا۔ تو گویا کہ ہم یہ عرض کر کے خدا کی رحمتوں کو اپنے لیے حاصل کر لیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی شان تو عرفہ اور اعلیٰ ہے، ہم عرض کریں یا نہ کریں، بہرحال آپ کی شان ہمارے وہم و ادراک سے بھی بلند و بالا، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہم جو میلاد پاک کے سلسلے میں محافل منعقد کرتے ہیں، اس کے ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو مجالس ہم منعقد کرتے ہیں، اس میں آقا کے فضائل کمالات کو جو سنتے ہیں، آقا کی سیرت اور سنت سے متعلق آگہی حاصل کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نضر اللہ امرأً سمع منا شیئا، کہ جو ہماری پیاری پیاری باتوں کو سنتا ہے اور دوسروں کو جوں کی توں پہنچا دیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، خوش و خرم رکھے۔ حضور کی دعاؤں کے ہم حقدار بنتے ہیں۔ اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ہمارے حبیب پاک کی ہمیں اس کے ذریعے معرفت ہوتی ہے۔ اور قبر میں 3 سوال ہوں گے، پہلا اللہ کے بارے میں ہوگا، دوسرا اسلام کے بارے میں ہوگا، تیسرا حضور کی ذات کے بارے میں ہوگا۔ تو اس کے ذریعے سے جب معرفت ہوگی تو قبر کے اندر جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، تو جو یہاں کہا کرتے تھے وہی شان و عظمت کے ساتھ ہم وہاں کہنے لگیں گے، اور اسی پر اعلان ہوگا صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہا، فافرشوہ من الجنہ، تم اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، والبسوہ من الجنہ، جنت کا جوڑا اس کو پہنا دو، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ تو یہ نعمت ملتی ہے، اس کے ذریعے سے آقا کی چونکہ پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ پاک کا بندہ قبر میں اللہ کے حبیب کو پہچان سکے گا اور نعمتوں کا حقدار بنے گا، قبر اس کے لیے جنت کا گلشن بنے گی۔ سبحان اللہ، بہت بہت خوب۔ ناظرین، اختتامی مراحل میں پروگرام ہمارا داخل ہو رہا ہے۔ ہم دونوں مہمانوں کے بے حد مشکور ہیں، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آئیے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں آخر میں جیسا کہ ہم سلام شامل کر رہے ہیں، آج اس سلام کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں۔ ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ جی اسد، بلا لو سرکار اپنے در پر، درود تم پر، سلام تم پر، کرم ہو ہم پر بھی بندہ پرور، درود تم پر، سلام تم پر۔ کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، یقیناً ہوگا مدینے جانا۔ کبھی تو آئے گا وہ زمانہ، یقیناً ہوگا مدینے جانا۔ پڑھیں گے روضے پہ سر جھکا کر، درود تم پر، سلام تم پر۔ یہ آرزو ہے مدینے جائیں، تھام کے جالی یہ کہہ سنائیں۔ یہ آرزو ہے مدینے جائیں، تھام کے جالی یہ کہہ سنائیں۔ بچا لو ہم کو بروزے محشر، درود تم پر، سلام تم پر۔ وہ سبز گنبدیں
सुनहरी जाली लौटाना कोई वहाँ से खाली, वो सब्ज़ गुंबद सुनहरी जाली लौटाना कोई वहाँ से खाली, बना दो मेरा भी अब मुक़द्दर दुरूद तुम पर, सलाम तुम पर।